بار جو لفظ ہے روزہ وہ پرانے عہد نامے میں 34 بار آیا ہے اور نئے عہد نامہ میں جو لفظ ہے روزہ وہ 20 بار ہے. تو اس کا جو سب سے پہلے لفظ جو روزے کا وہ قطعات میں ہے. تو ہمارا مضمون تو نہیں ہے یہ، آج ہم خداوند کے کلام پر غور کریں گے. دنیا کے ہر جو ملک ہے اس کا کوئی نہ کوئی نشان ہے. ہمارے ملک کا بھی نشان ہے نا، پاکستان کا جو فلیگ ہے، جھنڈا جو ہے اس کے اوپر چاند بنا ہوا ہے. ہر ملک کا کوئی نہ کوئی کیا ہے نشان ہوتا ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں یہ فلاں ملک کا بندہ ہے یا یہ فلاں ملک کا نشان ہے چلنے کا. تو ہمارے جو مسیحی ہیں ہمارے پاس بھی کوئی نشان ہے. کیوں بھائی ایسے میں سمجھ چاہتا ہوں کہ ہم مل کر خدا کلام کو سیکھیں، نہ کہ میں آؤں بھائی ندیم صاحب آئے اور پھر آگے چلے جائیں. ہمیں سب کو مل کر خدا کے کلام کو سیکھنے کی کیا ہے ضرورت ہے. آپ ضرور میرے ساتھ شامل ہوا کریں. تو کیا نشان ہے جی؟ جو مسیحیوں کا کیا نشان ہے؟ صلیب ہے. بھائی جوید نے کہا کہ جو ہم مسیحی ہیں ہمارا نشان کیا ہے؟ صلیب ہے. تو ایک حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں کا خط ہے، اس کا پہلا باب ہے، اس کا آیت نمبر 18 ہے کہ خدا کا بندہ جو پولس رسول ہے وہ کیا کہتا ہے. کرنتھس کے نام رسول کا پہلا خط ہے، اس کا پہلا باب. بہنوں کے پاس اگر ہے کلام دیکھا کریں، پہلا باب ہے وہ بائبل پڑھیے. کرنتھس کے نام پولس رسول کا پہلا خط ہے، اس کا باب نمبر پہلا ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 18 ہے. کوئی بھی بھائی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے یا بہن جس کو بھی مل گیا. کرنتھس کے نام پولس رسول کا خط پہلا خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر جو ہے 18. کلام خدا نے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقت ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. شکریہ. سو خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت بخشے. پولس رسول نے جب یہ خط لکھا 55 عیسوی میں اس نے یہ خط لکھا، اور جب اس نے یہ خط لکھا اس سے پہلے اس کا یہ دوسرا سفر تھا. 3 اس نے سفر کیے پولس رسول نے، مشنری سفر جو تھے، اور یہ دوسرا سفر تھا مشنری جب اس نے یہ خط لکھا. اور جب اس نے یہ خط لکھا تو یہ افسس میں تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ کرنتھس کی جو کلیسیا ہے وہ خدا سے دور ہے، ان کے اندر جو ہے وہ ایسی کمزوریاں ایسے گناہ پائے گئے ہیں، تو اس نے یہ خط لکھا. کرنتھس کا جو شہر تھا یہ تجارت کے لحاظ سے بہت اچھا شہر تھا، اور بزنس مین جو دنیا کے تھے وہاں پر آ کر کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر تجارت کی جاتی ہے، جہاں پہ لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ابلیس بھی بہت اپنا کام کرتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم کیا ہوں، ہم غریب ہوں، ہم غربت میں زندگی بسر کریں. خدا چاہتا ہے کہ خدا کے جو لوگ ہیں وہ بھی کیا ہوں، خوشحال ہوں. تو یہ جو کرنتھس کا شہر تھا تجارت کے لحاظ سے یہاں پر بدی بھی بہت زیادہ تھی، اور بدی کی یہاں پر انتہا تھی. تو پولس رسول جو ہے جب اس نے کلیسیا کو خط لکھا تو وہ ایک بات کرتا ہے کہ کیونکہ صلیب کا پیغام، کیوں جی؟ صلیب کا پیغام. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی صلیب کو اٹھانا ہے. دنیا کے اندر دیکھ لیں، جو ڈانس کرنے والے لوگ ہیں، جو ناچ رنگ کرنے والے لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، انہوں نے صلیب کو فیشن کے طور پر کیا کیا ہوا ہے؟ پہنا ہوا ہے. تو صلیب جو ہے وہ ہمارا کیا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا نشان ہے. کئی لوگوں نے ہم نے دیکھا، اچھی بات ہے گاڑیوں کے اندر لوگوں نے کراس لگائی ہوتی ہے، لیکن کاش میں سوچتا ہوں کہ ہم نے گاڑی کے اندر اپنی جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی آیت لکھی ہو، تو جو بھی کوئی غیر مسیحی جو ہے جب اس آیت کو پڑھے گا تو شاید اس کی زندگی کیا ہو جائے، چینج ہو جائے. کراس سے یہ پتا چلے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ مسیحی ہے. پاکستان میں تو شاید یہ ہماری پہچان ہے، لیکن باہر کے ملک میں چلے جائیں، یورپ کنٹری میں، تو اگر کسی نے کراس لگائی ہو یا کسی نے پہنی ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون ہے، شاید اس نے فیشن کے طور پر پہنی ہو. ابلیس جو ہے
وہ خدا کے ہر اس کام کو جو حقیقت میں ہے اس کی کاپی کرتا ہے اور اس کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے دنیا کے پیش کرتا ہے۔ تو یہاں پر پولس رسول جو ہے وہ خط لکھتا ہے جب کلیسیا کو، کرنتھس کلیسیا کو، تو وہ کہتا ہے کہ صلیب جو ہے یہ نشان نہیں ہے بلکہ صلیب کا ہے ایک پیغام ہے۔ صلیب کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک پیغام ہے۔ جنہوں نے کیا کیا ہے اس پیغام کو قبول کر لیا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ یہ نجات ہے۔ اور جنہوں نے صلیب کے پیغام کو کیا کر دیا ہے؟ رد کر دیا ہے، ٹھکرا دیا ہے، ان کے سامنے کیا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے۔ یہاں پر وہ دو باتیں بات کرتا ہے، دو باتیں بیان کرتا ہے۔ وہ ابدی زندگی کی بات کرتا ہے اور پھر وہ ہلاکت کی کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے۔ تو صلیب کا جو پیغام ہے، یسوع مسیح سے پہلے جو لوگ تھے، رومی جو حکومت تھی، انہوں نے صلیب جو تھی ایجاد کی، اور صلیب کے اوپر جو بھی شخص جس کو پھانسی دی جاتی تھی وہ کیا ہوتا تھا؟ ملعون ہوتا تھا، وہ لعنتی ہوتا تھا۔ تو دنیا کے جو لوگ ہیں، جو یونانی لوگ ہیں، یونان کے لوگ کے پاس بڑی حکمت ہے۔ جیسے جو سائنسدان ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، جو کچھ خدا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ وہ خدا کی خدائی کو اپنی حکمت سے، اپنی عقل سے جھٹلانے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ ہم بات کر رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے، جو خدا کہہ رہا ہے، جو بائبل مقدس کہہ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو پولس رسول ہے وہ اسی بات کو لیتا ہے کہ صلیب کا جو پیغام ہے، اگر دیکھا جائے دنیا کے نقطہ نظر سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو اپنے رومی حکومت کے خلاف کیا کرتے تھے؟ غداری کرتے تھے، کوئی ایسا کام کرتے تھے، ایسا گناہ کرتے تھے، بدی کرتے تھے، تو ان کو صلیب دی جاتی تھی۔ تو صلیب جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب دنیا کے لوگ اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم جو مسیحی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی یسوع مسیح پر، اس کی صلیب پر ایمان لاتا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے۔